بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات ایک انتہائی دلخراش خبر سننے کو ملی ہے کہ شام کے ایک شہر ادلب میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی توہین شام کی فوج بشار الاسد کی فوج نے کی ہے۔ یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ اس موقع پر پوری اہل سنت کے دل پارا پارا ہیں۔ میں بھی اس موقع پر سب سے پہلی گزارش تو اہل سنت عوام سے کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت عوام اس غلیظ فرقے اور غلیظ مذہب کی غلاظت کی گہرائی کو سمجھیں کہ کس حد تک انہوں نے اسلام کی ایک اولوالعزم شخصیت اور ایک عظیم بزرگ کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں اور امام برحق ہیں، جن کے زمانے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جنہوں نے پورے عرب و عجم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور عدل و انصاف قائم کیا۔ بنو امیہ کے آخری خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کی توہین کر کے اس غلیظ مذہب نے اپنے غلاظت کی انتہا کر دی ہے، جبکہ ایسا کام کبھی مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ غزوہ احد کے وقت جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے تمام سردار اور تمام قبائل اکٹھے ہو کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا کے مزار اقدس کے پاس سے گزرے تو کسی نے آواز دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، اس قبر کی تختی کو اکھاڑ دیا جائے۔ تو اس وقت تمام مشرکین یہ بات بولے کہ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کے مرنے والے کے بزرگ کی توہین کریں، دنیا سے گئے ہوئے کسی بھی بزرگ کی ہم توہین کریں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا غلیظ کفر ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ یہ غلیظ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک عظیم شخصیت کی اور جو مسلمانوں کے لیے قابل فخر شخصیت ہے ان کے مزار اقدس کی توہین کی ہے۔ دوسرا میرا جو پیغام ہے وہ عالمی حکمرانوں کے لیے ہے کہ اس وقت اہل سنت کے بڑے بڑے حکمران پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس میں کسی حکمران کی بھی غیرت سامنے آئی ہو، کسی بھی حکمران کے جذبات سامنے آئے ہوں۔ کیا ہماری غیرت اتنی مر گئی ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی قبروں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اسی دنیا میں اور انہی مسلمان حکمرانوں میں ایک شخص گزرا ہے جس کو آج لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ استنبول کے سفر پر جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جا رہے ہیں، تابعین جا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو ان کو استنبول شہر کی فصیل کے باہر دفن کر رہے ہیں صحابہ کرام اور تابعین۔ تو فصیل کے اوپر چڑھ کر کے ایک عیسائی نے یہ کہا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ تو اس عیسائی نے یہ کہا تھا کہ تم یہاں دفن کر کے آگے نکلو گے تو ہم تمہارے اس بزرگ کی قبر کو اکھیڑ دیں گے۔ تو اس وقت جو اس فوج کا سپہ سالار تھا یزید بن امیر معاویہ، جس کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس کی غیرت کا بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے اس کلیسا کے باہر کھڑے ہو کر کے ابو ایوب انصاری کے مزار اقدس پہ کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ عیسائیوں، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی کی قبر کو ہاتھ بھی لگایا تو میں پوری دنیا میں تمہارا کوئی ایک بھی عبادت خانہ، تمہارا کوئی کلیسا وہ نہیں رہنے دوں گا، گرا کر زمین کے برابر کر دوں گا۔ تو آج کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اندر کم از کم اتنی غیرت تو ہو، اتنی حمیت تو ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے آج ایک بزرگ ہستی کے مزار کی توہین کی ہے، ان کے اپنے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے مزارات موجود ہیں، اور جو عمر بن عبدالعزیز اور ان جیسے جتنے بھی اکابر صحابہ اکرام تابعین ہیں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جو ان کے مجتہدین ہیں، جن کے بڑے بڑے مزارات ہیں۔ تو کم از کم ایک بیان کی حد تک اپنی غیرت، اپنی حمیت اور اپنی سنی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ اصل میں تکلیف ان کو صرف یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ ہیں، اور بنو امیہ کے جتنے بھی دشمنان ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن، حضرت عثمان ابن عفان کے دشمن، وہ یہ نہیں چاہتے
کہ حضرات صحابہ اکرام، حضرات اہل بیت پاک اور خاص طور پہ بنو امیہ کے جو قریبی لوگ تھے ان کا دنیا میں نام عزت و اکرام سے لیا جائے، لیکن جب تک یہ دنیا باقی ہے انشاءاللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت پاک کا نام پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ میرا جو تیسری جو بات ہے وہ علماء کرام کے لیے ہے کہ جو علماء کرام آج تک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد کہتے رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ راشد ہیں، کہ انہوں نے حضرات خلفائے اربع ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرز پر خلافت قائم کی ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خلیفہ راشد نہیں کہا، لیکن ان حضرت کو خلیفہ راشد بھی کہا۔ چلو ٹھیک ہے، خلیفہ راشد مانا، لیکن آج وہ حضرات کہاں چلے گئے ہیں کہ ان کو اس خلیفہ راشد کی رشد و ہدایت یاد نہیں آ رہی، اور اس خلیفہ راشد کی عظمت اور شان اور مقام پر جب بولنے کا وقت آیا ہے تو آج وہ لوگ کہاں خاموش ہیں۔ بہرحال میں یہ 3 مطالبے اور 3 باتیں آپ سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرات صحابہ اکرام، حضرات تابعین اعظام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ ایک جسارت کی ہے اور ایک غلیظ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد پہ لعنت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔